تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ موبائل شوٹر گیمز کے کسی بھی سنجیدہ کھلاڑی کے لیے ایک خزانے کی طرح ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے ایک باقاعدہ 8 ہفتوں کا کورس پلان ہے اور ایک بہت ہی تفصیلی ٹیوٹوریل گائیڈ جو خاص طور پر پب جی، فری فائر اور کال آف ڈیوٹی موبائل میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف ٹپس نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ اور ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک عام کھلاڑی جو اکثر گیم ہارنے پر غصہ ہوتا ہے اور ایک پرو کھلاڑی جو ہر صورتحال پر قابو پاتا نظر آتا ہے، ان کے درمیان اصل فرق کیا ہے۔ صحیح۔ گائیڈ میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کیا گیا ہے۔ زیادہ تر لڑائیاں گولی چلنے سے پہلے ہی جیت لی جاتی ہیں۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور یہ واقعی ایک راز ہی ہے، کیونکہ یہ مواد صرف چند ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ اس ذہنیت اور ان بنیادی اصولوں کو بدلنے کے بارے میں ہے جو ایک کھلاڑی کی وہ مسل میموری اور سوچ کو بناتے ہیں۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیوں ویسا سوچنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اگر کوئی کھلاڑی آج یہ فیصلہ کرے کہ اسے بہتر بننا ہے، تو اس گائیڈ کے مطابق اس کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ 8 ہفتوں کا منصوبہ یہ ایک روڈ میپ کی طرح لگتا ہے۔ جی ہے۔ کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ کوئی اتنا وقت لگائے؟ کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر کام نہیں چل سکتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن یہ گائیڈ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی مہارت راتوں رات نہیں آتی۔ 8 ہفتوں کا شیڈیول سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ ہے مہارت کی گہری نشوونما۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق ہر بنیادی مکینک جیسے موومنٹ یا ایم، اس کے لیے مستحکم مسل میموری بنانے میں کم از کم 1 سے 2 ہفتے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بدریج عمل ہے۔ آپ ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ یہ ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں۔ بالکل، اور یہی اس کا دوسرا نقطہ ہے، بتدریج سیکھنا۔ آپ ایک مہارت پر دوسری مہارت کی بنیاد رکھتے ہیں، جیسے پہلے موومنٹ، پھر پوزیشننگ۔ جی، اور تیسرا، ہر سیشن کے درمیان مشق کا وقت ملتا ہے تاکہ ان مہارتوں کو اصل گیم میں پریشر میں اپلائی کیا جا سکے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہفتے میں 2 سیشنز، ہر ایک 90 سے 120 منٹ کا، اور کل 40 گھنٹے سے زیادہ کی مشق کی سفارش، یہ واقعی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ جی، یہ سنجیدہ کھلاڑیوں کے لیے ہے۔ تو ٹھیک ہے، بنیاد تو سمجھ آ گئی۔ اب اصل حکمت عملی پر آتے ہیں۔ ٹیوٹوریل گائیڈ میں جو چیز سب سے پہلے میری نظر میں آئی وہ یہ تھی کہ اس نے ایمنگ سے پہلے موومنٹ ماسٹری پر زور دیا ہے۔ ہاں، یہاں ایک پرو کھلاڑی کا ایک زبردست کال بھی ہے۔ میں ایک ایسے ٹیم کے ساتھی کو ترجیح دوں گا جس کا نشانہ اوسط ہو لیکن موومنٹ بہترین ہو، بجائے اس کے کہ جس کا نشانہ بہترین ہو اور موومنٹ خراب ہو۔ اور یہ 100% درست ہے۔ یہ تو میری پوری سوچ کے ہی خلاف ہے۔ اور زیادہ تر کھلاڑی یہی سوچتے ہیں کہ جس کا ایم اچھا ہے وہی جیتے گا، لیکن وہ قول بالکل صحیح ہے۔ موومنٹ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اچھی موومنٹ آپ کو پوزیشننگ کا فائدہ دیتی ہے، یہ آپ کو گولیوں سے بچاتی ہے، اور یہ آپ کو لڑائی کی رفتار پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا۔ گائیڈ میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ایک عام کھلاڑی خطرہ دیکھ کر سیدھی لکیر میں بھاگتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی کرتی ہوں۔ جس کی وجہ سے وہ ایک انتہائی آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک پرو کھلاڑی غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے، جس سے اسے نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ تیز دوڑنا ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ گائیڈ کہتا ہے کہ ہوشیاری سے حرکت کرنا زیادہ اہم ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ صرف رفتار کے بارے میں نہیں بلکہ ناقابل پیشن گوئی ہونے کے بارے میں ہے۔ گائیڈ 4 بنیادی ٹیکنیکوں کی وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی اور سب سے اہم ہے سٹریفنگ، یعنی گولی چلاتے ہوئے دائیں اور بائیں حرکت کرنا۔ جی، لیکن اس کا راز اس کی بے ترتیبی میں ہے۔ ایک ہی ردھم میں نہیں بلکہ اپنی ٹائمنگ کو بے ترتیب رکھیں۔ اور اس سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ گائیڈ کے مطابق مؤثر سٹریفنگ دشمن کے 30 سے 50% زیادہ شاٹس مس کروا سکتی ہے۔ 1 منٹ رکیں، 30 سے 50%؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں صرف اپنی حرکت کو بہتر بنا لوں تو میں آدھی گولیوں سے بچ سکتی ہوں بغیر اپنا نشانہ بہتر کیے۔ جی بالکل، یہ تو گیم ہی بدل دینے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موومنٹ پہلے آتی ہے۔
दूसरी तकनीक है जंपिंग। ये सिर्फ रुकावटों पर से कूदना नहीं है। तो फिर क्या है? इसकी जदीद शक्लें हैं, जैसे जंप पीकिंग, जहां आप किसी दीवार के पीछे से कूदकर जल्दी से मालूमात हासिल करते हैं और फौरन वापस छुप जाते हैं। ओहो, सिर्फ देखने के लिए कि दुश्मन कहाँ है? बिल्कुल। या जंप शॉट्स, जिसमें आप कोने के गिर्द कूदकर दुश्मन को हैरान कर देते हैं। ठीक है, ये वाकई होशियार है। और तीसरी और चौथी टेक्निक? तीसरी है क्राउचिंग। लड़ाई के दौरान अचानक झुक जाने से आपका हिट बॉक्स छोटा हो जाता है और दुश्मन की गोलियां आपके सर के ऊपर से गुजर सकती हैं। और इससे दुरुस्तगी भी बेहतर होती है ना? जी, रिकॉइल कम होता है। और आखिरी टेक्निक स्लाइडिंग है, जो खास तौर पर कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर में बहुत मौसर है। अच्छा। ये आपको तेजी से कवर में जाने या दुश्मन पर हमला करने में मदद देती है। सीओडी में स्लाइड कैंसल जैसी टेक्निकें प्रो लेवल के मूवमेंट की बुनियाद हैं। तो ये चारों हरकत, स्ट्रेफिंग, जंपिंग, क्राउचिंग और स्लाइडिंग, मिलकर एक खिलाड़ी को नाकाबिले पेशीन गोई बनाती हैं। सही पकड़ा। और ये मुझे वापस उस बुनियादी ख्याल पर लाता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि लड़ाइयाँ गोली चलने से पहले जीती जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी हरकतें सिर्फ बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए हैं? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। ये तमाम मूवमेंट टेक्निकें बेमानी हैं अगर वो आपको फायदामंद पोजीशन में ना लाएं। तो अच्छी पोजीशन क्या है? गाइड पोजीशनिंग के 2 सुनहरी उसूल बताता है। पहला और सबसे अहम उसूल है ऊंची जगह, हाई ग्राउंड पर कब्जा करना। ऊंची जगह का फायदा तो समझ आता है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं? अगर जोन आपसे दूर बन जाए तो आप ऊंची पहाड़ी पर फंस सकते हैं। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। ऊंची जगह एक 2-धारी तलवार हो सकती है। अच्छा। गाइड वजाहत करता है कि इसका फायदा क्यों है। अव्वल, आपको बेहतर विजन मिलता है। दूम, आप खुद एक छोटा हदफ नजर आते हैं। और सूम, नीचे की तरफ गोली चलाने से हेडशॉट्स लगाना आसान हो जाता है। लेकिन फंसने का खतरा तो है। जी बिल्कुल है। इसलिए प्रो खिलाड़ी ऊंची जगह को आर्जी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमेशा निकलने का मंसूबा, एक एस्केप प्लान जहन में रखते हैं। ठीक है, तो ये एक किला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। और दूसरा सुनहरी असूल क्या है? दूसरा उसूल है आड़ लेना। कवर का हमेशा हर हाल में इस्तेमाल करना, यानी कवर में रहना। दूसरा है सॉफ्ट कोर, जैसे लकड़ी की बाड़, जिनसे गोलियां गुजर सकती हैं। और किलीदी असूल क्या है? कभी भी खुली जगह पर लड़ाई शुरू ना करें। हमेशा कवर के इतना करीब रहें कि आप 2 कदम में वापस छुप सकें। गाइड में कवर के इस्तेमाल के बारे में एक आम गलती का भी जिक्र था जिसने मुझे चौंका दिया। वो है कवर से बिल्कुल चिपक कर खड़े होना। मैं हमेशा यही करती हूँ। और ज्यादातर खिलाड़ी यही करते हैं। लेकिन जब आप कवर से थोड़ा पीछे खड़े होते हैं तो आपको देखने और गोली चलाने के लिए ज्यादा एंगल्स मिलते हैं। अच्छा। यहीं पर जिगल पीकिंग की तकनीक काम आती है, जहां आप तेजी से दाएं बाएं हरकत करके कवर से बाहर निकलते हैं, मालूमात हासिल करते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट से पोजीशन मिली और पोजीशन से कंट्रोल मिला। अब आते हैं उन फैसलों पर जो लड़ाई के दौरान करने पड़ते हैं, सामान यानी लूट और असल लड़ाई। बिल्कुल। अब फैसला साजी का मरहला आता है और गाइड इसे 3 अहम शोबों में तकसीम करता है। पहला है लूटमार। इसमें क्या खास बात है? यहाँ तरजीह बहुत अहम है। गाइड के मुताबिक फहरिस्त ये है: नंबर 1 पर हथियार, नंबर 2 पर आर्मर, नंबर 3 पर गोलियां और नंबर 4 पर हेल्थ आइटम्स। ये दिलचस्प है कि हेल्थ आइटम्स आखिर में हैं। ज्यादातर खिलाड़ी तो उतरते ही बैंडेजेस ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल, यही 30 सेकंड का उसूल है जिसका गाइड जिक्र करता है। वो क्या है? इसका मतलब है कि उतरने के 30 सेकंड के अंदर आपको लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। एक बुनियादी हथियार, कुछ गोलियां, बस। और बाकी सामान बाद में? जी, सबसे बड़ी गलती जो खिलाड़ी करते हैं वो ये है कि वो बेहतरीन सामान की तलाश में मिनटों ज़ाया कर देते हैं। प्रो खिलाड़ी कम से कम सामान के साथ लड़ना जानते हैं। ठीक है, ये ज़हनियत को तब्दील करने वाली बात है। लूटमार के बाद आती है लड़ाई, कॉम्बैट। यहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि कब हमला करना है, यानी पुश, और कब पीछे हटना है, रिट्रीट। और ये सबसे मुश्किल फैसला होता है। गाइड इसके लिए वाज़ेह इशारे देता है। आपको पुश तब करना चाहिए जब आपके पास वाज़ेह फायदा हो। जैसे कि जब आप दुश्मन को जख्मी कर दें, उसका आर्मर्स तोड़ दें, या जो वो रीलोड कर रहा हो। अच्छा। इसके बरक्स आपको पीछे हटना तब चाहिए जब आप खुद जख्मी हो,
آپ کے پاس کور نہ ہو یا تعداد میں کم ہو۔ گائیڈ میں ایک بہت اچھی پرو ٹپ دی گئی ہے اس حوالے سے جو میرے ذہن میں رہ گئی ہے۔ جی، وہ یہ ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ پش کرنا چاہیے یا نہیں تو شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب شک کی صورت میں پیچھے ہٹنا بہتر ہے۔ ہمیشہ آدھے دل سے کیا گیا حملہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اور فیصلہ سازی کا تیسرا اہم شعبہ ہے زون، جو ہر کھلاڑی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ زون کے حوالے سے گائیڈ 2 بنیادی حکمت عملیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلی ہے ارلی روٹیٹ، جس میں آپ زون کے اعلان کے فوراً بعد محفوظ دائرے کے مرکز میں ایک اچھی پوزیشن پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ زیادہ محفوظ طریقہ لگتا ہے۔ جی، یہ دفاعی طریقہ ہے۔ دوسری ہے ایج پلے، جس میں آپ زون کے کنارے پر رہتے ہیں اور ان کھلاڑیوں کو پکڑتے ہیں جو دیر سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ جارحانہ ہے۔ اور گائیڈ میں آخری زونز کے بارے میں ایک خاص وارننگ ہے۔ جی، فیز 5 کے بعد زون بہت زیادہ اور بہت تیزی سے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس مرحلے پر زون آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ گائیڈ سختی سے ہدایت کرتا ہے کہ جیسے ہی زون کا اعلان ہو فوراً حرکت کریں۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ٹیکنیکل مہارتیں اور حکمت عملی ہو گئیں، لیکن گائیڈ کا آخری حصہ سب سے جدید اور شاید سب سے مشکل موضوع پر ہے، جسے وہ گیم سینس یا گیم آئی کیو کہتے ہیں۔ جی، یہ آخر ہے کیا؟ اسے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ گیم سینس دراصل وہ غیر محسوس صلاحیت ہے جو ایک اچھے کھلاڑی کو ایک بہترین کھلاڑی سے الگ کرتی ہے۔ یہ ارد گرد کے ماحول سے ملنے والی چھوٹی چھوٹی معلومات کو جوڑ کر دشمن کے اگلے قدم کا درست اندازہ لگانے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ معلومات آتی کہاں سے ہے؟ تجربہ بہت اہم ہے، لیکن گائیڈ کچھ ٹھوس ذرائع بتاتا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ آواز کے اشارے، آڈیو کیوز ہیں، قدموں کی آواز، گولیوں کی آواز۔ لیکن سب سے اہم آواز جس پر اکثر کھلاڑی دھیان نہیں دیتے وہ ریلوڈنگ کی آواز ہے۔ بالکل، جب آپ دشمن کو ریلوڈ کرتے سنیں تو وہ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے بالکل بے بس ہوتا ہے۔ یہ حملہ کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اچھے ہیڈ فونز ضروری ہیں۔ بہت زیادہ۔ بغیر ہیڈ فون کے کھیلنا ایسا ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لڑنا۔ آواز کے علاوہ اور کون سے بصری اشارے ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ پھر آتے ہیں دیکھ کر ملنے والے اشارے، ویژول کیوز۔ کھلے دروازے بتاتے ہیں کہ کوئی اس عمارت میں داخل ہو چکا ہے۔ مردہ کھلاڑیوں کے باکس۔ جی، وہ حالیہ لڑائی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سپلائی ڈراپس ہمیشہ کھلاڑیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل فیڈ پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کھلاڑی باقی ہیں، کون لڑ رہا ہے، کون سا کھلاڑی خطرناک ہے۔ اور ان سب معلومات کو ملا کر دشمن کے رویے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بالکل، یہی گیم سینس کا جادو ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ دشمن زخمی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ کر ہیل کرے گا۔ اگر زون قریب آ رہا ہے تو آپ ان کے بھاگنے کے راستے پر گھات لگا سکتے ہیں۔ آپ صرف رد عمل نہیں دیتے بلکہ آپ پیشین گوئی کرنے لگتے ہیں۔ جی، یہی پرو لیول ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل گائیڈ ہے۔ آخر میں گائیڈ 5 سنہری اصول بتاتا ہے جو ہر کھلاڑی کو یاد رکھنے چاہیے۔ جی، اور یہ اصول اس پوری بحث کا نچوڑ ہیں۔ پہلا، پوزیشن نشانے سے زیادہ اہم ہے۔ دوسرا، معلومات کا مطلب فائدہ ہے۔ تیسرا، اپنے فیصلوں پر قائم رہیں، آدھے دل سے کچھ نہ کریں۔ چوتھا، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہر موت ایک سبق ہے۔ اور 5واں، سب سے اہم، ہمیشہ پرسکون رہیں۔ غصہ اور گھبراہٹ غلط فیصلوں کی ماں ہیں۔ اور گائیڈ کچھ ایسی چیزوں کی بھی فہرست دیتا ہے جو کھلاڑیوں کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، ایک طرح کی 3 مہلک غلطیاں۔ جی، اور اگر کھلاڑی صرف ان 3 چیزوں سے بچنا سیکھ لیں تو ان کی کارکردگی میں 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدھی لکیر میں بھاگنا، کھلی جگہ پر لڑنا اور آواز یعنی ہیڈ فون کے بغیر کھیلنا۔ گائیڈ کے مطابق یہ 3 غلطیاں 80% کھلاڑیوں کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ جی، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اس سب مواد کا جائزہ لینے کے بعد ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے۔ گائیڈ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اپنی موت سے سیکھیں۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ جب ایک کھلاڑی گیم میں مارا جاتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ غصہ ہوتا ہے اور سسٹم کو یا دوسرے کھلاڑی کو الزام دیتا ہے، یا وہ یہ پوچھتا ہے کہ کون سی پوزیشن، کون سی حرکت یا کون سے فیصلے نے مجھے اس انجام تک پہنچایا؟ صحیح۔ شاید یہی جواب ایک عام کھلاڑی اور ایک پرو کھلاڑی کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب، گیمنگ کا ہے خواب۔
ہوتی ہے تیرا جمال